بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبستان ادب کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر اردو زبان کے متعلق مختلف نظریات پر ہے۔ دوستو، اگر آپ اس یوٹیوب چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کریں۔ آج ہم اردو زبان کے متعلق مختلف نظریات پر سیر حاصل بحث کریں گے۔ اردو زبان کے متعلق محققین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں، جیسے دکن میں اردو، پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو اور دلی میں اردو وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایک پر بحث کریں گے۔ پیش لفظ اردو زبان کہاں پیدا ہوئی اور اس کا ارتقاء کیسے ہوا، اس کا قطعی فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بارے میں عام تصور ضرور یہ کار فرما ہے کہ اردو ایک لشکری زبان ہے جو مختلف زبانوں کی آمیزش سے پیدا ہوئی ہے، خاص طور سے عربی، فارسی، ترکی اور ہندی نے اردو زبان کی نشو و نما اور اس کی ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس عام تصور سے ہٹ کر محققین نے اردو کی ابتدا، اس کی نشو و نما اور ترقی سے متعلق الگ الگ اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ بعض نے محض تاریخی واقعات کو اپنے نظریے کی تائید کے لیے پیش کیا ہے اور بعض نے لسانی اور سائنسی نقطۂ نظر سے بحث کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دکن میں اردو، یہ نظریہ نصیر الدین ہاشمی نے پیش کیا ہے۔ ان کا بنیادی استدلال ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر بعرض تجارت آتے تھے۔ تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقیناً ہوتے تھے۔ روزمرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات میں یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ پیش آتا ہوگا۔ اس میل ملاپ اور اختلاط و ارتباط کی بنیاد پر نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ ترتیب دیا ہے کہ اس زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے مابین مشترک وسیلہ اظہار قرار پائی، وہی اردو کی ابتدائی صورت ہے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عربی ایک سامع النسل زبان ہے، جبکہ اردو کا تعلق تو آریائی خاندان سے ہے۔ پنجاب میں اردو، یہ نظریہ حافظ محمود شیرانی نے اپنے گہرے لسانی مطالعے اور ٹھوس تحقیقی بنیادوں پر قائم کیا ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی۔ ان کے خیال کے مطابق اردو کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی جب محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں پارسی بولنے والے مسلمانوں کی مستقل حکومت پنجاب میں قائم ہوئی، اور دلی کی حکومت کے قیام سے تقریباً 200 سال تک یہ فاتحین یہاں قیام پذیر رہے۔ اس طویل عرصے میں زبان کا ڈھانچہ صورت پذیر ہوا۔ اس نظریے کی صداقت کے دلیل میں شیرانی صاحب نے علاقے کے بہت سے شعراء کا کلام پیش کیا ہے، جس میں پنجابی، پارسی اور مقامی بولیوں کے اثرات سے ایک نئی زبان کی ابتدائی صورت نظر آتی ہے۔ تاریخی اور سیاسی واقعات و شواہد کے علاوہ شیرانی نے اردو اور پنجابی کی لسانی شہادتوں اور مماثلتوں سے دونوں زبانوں کے قریبی روابط و تعلق کو واضح کر کے اپنے اس نظریے کی صداقت پر زور دیتے ہیں کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا، اور محمود شیرانی کی ایک مشہور تصنیف پنجاب میں اردو ہے، اور یہ کتاب پنجاب میں اردو کے نظریے پر لکھی گئی ہے۔ سندھ میں اردو، یہ نظریہ سید سلیمان ندوی کا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مسلمان فاتحین جب سندھ پر حملہ آور ہوئے اور یہاں کچھ عرصے تک ان کی باقاعدہ حکومت بھی رہی، اس دور میں مقامی لوگوں سے اختلاط و ارتباط کے نتیجے میں جو زبان وجود پذیر ہوئی وہ اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ ان کے خیال میں مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں، اس کا حولہ اسی وادی سندھ میں
تیار ہوا ہوگا، لیکن اس نظریے کا کوئی معقول ثبوت نہ مل سکا۔ دہلی میں اردو اس نظریے کے حامل محققین اگرچہ لسانیات کے اصولوں سے باخبر ہیں، مگر اردو کی پیدائش کے بارے میں پنجاب کو نظر انداز کر کے دہلی اور اس کے نواح کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں، لیکن دہلی اور اس کے نواح کی مرکزیت اردو زبان کی نشوونما اور ارتقاء میں تو مانی جا سکتی ہے، ابتدا اور آغاز میں نہیں۔ البتہ ان علاقوں کو اردو کی ارتقاء میں یقیناً نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ دہلی اور اس کے نواح کو اردو کا مولد و مسکن قرار دینے والوں میں ڈاکٹر مسعود حسین اور ڈاکٹر شوکت سبزواری نمایاں ہیں۔ وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو کی ابتدا کا مسلمانوں سے یا سرزمین ہند میں ان کے سیاسی اقتدار کے قیام اور استحکام سے کیا تعلق ہے۔ اردو دہلی اور میرٹھ کی زبان ہے، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اردو اپنے ہار سنگار کے ساتھ دہلی اور یوپی کے مغربی اضلاع میں بولی جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس زبان کا آغاز انہی اضلاع میں ہوا یا کسی اور مقام میں، جہاں سے اسے دہلی اور یوپی کے مغربی اضلاع میں لایا گیا۔ ان نظریات کا مجموعی جائزہ اردو کی ابتدا کے بارے میں محمود شیرانی کا یہ استدلال بڑا وزن رکھتا ہے کہ غزنوی دور میں جو 170 سال پر محیط ہے، ایسی بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اردو چونکہ پنجاب میں بنی، اس لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو موجودہ پنجابی کے مماثل ہو یا اس کے قریبی رشتہ دار ہو۔ یوں محققین کی ان آراء کے بعد یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ قدیم اردو کا آغاز جدید ہند آریائی زبانوں کے طلوع کے ساتھ 1000 عیسوی کے لگ بھگ اس زمانے میں ہو گیا، جب مسلم فاتحین مغربی ہند یعنی موجودہ پاکستان کے علاقوں میں آباد ہوئے اور یہاں اسلامی اثرات بڑی سرعت کے ساتھ پھیلنے لگے۔ والسلام، اللہ حافظ۔ دوسری ویڈیو میں ملاقات ہو۔